العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري۔ اب تفصیلی ترکیب شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ اعلم فعل امر، اس میں انت ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے ہیں۔ محلاً کیوں؟ کیونکہ انت ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، العوامل منصوب لفظاً ذو الحال، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا اسم بن رہے، تو العوامل منصوب لفظاً ذو الحال۔ یاد رکھیے کہ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ معرفہ ذو الحال بنتا ہے، اور وہ جار مجرور اس کے لیے اپنے متعلق سے مل کر حال بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جڑتا ہو عبارت میں۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل العوامل منصوب لفظاً ذو الحال فی جر النحو مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، تو ثابتتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، اور یہ العوامل ذو الحال تھا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر ان کا اسم، مئۃ مرفوع لفظاً خبر، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی خبر ہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ ہو رہا ہے، یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پورا جملہ بتاویل مفرد مفعول بہ ہوا، پورا جملہ منصوب محلاً، یہ پورا جملہ ہے تو یہ پورا جملہ منصوب محلاً مفعول بہ ہوا، اعلم فعل امر کے لیے، فعل امر انت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ پہلا جو ہے وہ امر ہے اور امر انشاء کا قسم ہے۔ لفظیۃ و معنویۃ، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لفظیۃ و معنویۃ، لفظیۃ معنویۃ یہ خبر ہوگا اور مبتدا ہی پوشیدہ ہوگا، تو لفظیۃ مرفوع لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، معنویۃ مرفوع لفظاً معطوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنتا ہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ ہو رہا ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر اور مبتدا محذوف ہے، ہی مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ہی ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو ہی مرفوع محلاً مبتدا پوشیدہ ہے، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور اس کی ترکیب لفظیۃ و معنویۃ یوں بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ مفعول بہ ہوگا اعنی فعل کے لیے، کہ عوامل نحو کے اندر 100 ہے، میری مراد لفظی اور معنوی ہے، تو پھر اعنی فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، پھر لفظیۃ منصوب لفظاً معطوف علیہ و حرف عطف، معنویۃ منصوب لفظاً معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ ہوگا اعنی فعل کے لیے، پھر اعنی فعل اپنے فعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور لفظیۃ و معنویۃ یہ بدل بھی بن سکتا ہے مئۃ سے، مئۃ یہ ہوگا مبدل منہ اور یہ اس کے لیے بدل بنے گا، پھر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ان کی خبر ہو، تو اس طرح اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، فا تفصیلیہ ہے کیونکہ اس کی بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں، فا تفصیلیہ، اللفظیۃ مرفوع لفظاً ذو الحال، ابھی آپ کو بتا دیا کہ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ معرفہ ذو الحال بنتے اور یہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر حال بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جڑتا ہو، اس کے لیے محذوف نکالنا پڑتا ہو، تو یہاں ہم محذوف ہی نکالتے ہیں، عبارت میں نہیں جڑ رہا، تو فا تفصیلیہ اللفظیۃ مرفوع لفظاً ذو الحال، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدائی بنے گا، یہ ذو الحال، من جرہا مجرور محلاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر من حرف جر داخل ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ہاں ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا، تو جار مجرور میں کر متعلق ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال،
اللفظیۃ ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، اعلی جارہ ضربین مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر اعلی حرف جر داخل ہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس پر تلفظ اور ضربئی، کیونکہ تثنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو ضربین رجلین کی طرح۔ اب اعلی اپنے مجرور سے مل کر، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل کے، 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور ہمیشہ 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو محذوف نکالیں گے۔ تو ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، یہ ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سماعیت و قیاسیت، اس کی ترکیب بھی لفظیت معنویت کی طرح ہو سکتا ہے، سماعیت و قیاسیت یا سماعیت و قیاسیت۔ تو یہ خبر بنے گا سماعیت و قیاسیت، احدها سماعیت و ثانی احدهما سماعیت و ثانیہما قیاسیت، ان دو میں سے ایک سماعی ہے اور ان دو میں سے دوسرا قیاسی ہے۔ تو سماعیت مرفوع لفظاً خبر ہے اور اس کی مبتدا احدہما ہے، احد مضاف، ہما ضمیر، احد مرفوع لفظاً مضاف، ہما ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ہما ضمیر ہے اور ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو مضاف الیہ مل کر مبتدا اور سماعیت مرفوع لفظاً خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر وثانیہما قیاسیت، پھر واو حرف عطف، ثانی مرفوع تقدیراً مضاف، ہما ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، ثانی مرفوع تقدیراً، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن رہے، تقدیراً کیوں؟ کیونکہ ثانی قاضی کی طرح ہے کہ حالت رفع میں اس کا اعراب اور حالت جری میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو ثانی مرفوع تقدیراً مضاف، ہما ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، قیاسیت مرفوع لفظاً خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور اس طرح یہ جملہ معطوفہ بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ الگ الگ ترکیب کرتے ہیں تو بس جملہ اسمیہ خبریہ ہی بنایا کرے، بالکل آسانی کے لیے۔ فا تفصیلیہ السماعیت مرفوع لفظاً ذوالحال، تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہو معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے، تو اسی طرح ذوالحال بنا، بشرط ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑتے ہو، تو عبارت میں کسی کے ساتھ نہیں جوڑنا، تو یہ ذوالحال من جارہ مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق کائنتاً یا ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، مرفوع محلاً اس کا اسم فاعل اپنے فاعل، اور متعلق سے مشیبہ جملہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا، احد مرفوع لفظاً معطوف علیہ و حرف عطف 90 مرفوع لفظاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز، عاملاً منصوب لفظاً تمیز، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ تمیز لفظاً، کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ ہو رہے، پھر یہ ممیز اور یہ تمیز، پھر ممیز تمیز مل کر یہ ہوا خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والقیاسیۃ منہا سبعۃ، وہ حرف عطف القیاسیۃ مرفوع لفظاً ذوالحال، یہاں بھی اب معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے، تو یہ ذوالحال مرفوع لفظاً ذوالحال من جارہ مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر مبتدا اور سبعۃ مرفوع لفظاً خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والمعنویۃ منہا عددان، اور حرف عطف المعنویۃ مرفوع لفظاً ذوالحال، یہاں بھی معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے اور جار مجرور عبارت میں نہیں جوڑ رہا، تو یہ ذوالحال من جارہ مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، عددان مرفوع لفظاً خبر، مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر پر لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس پر تلفظ ہو رہے، عددان الف پر تلفظ ہو رہے، کیونکہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کا رفع الف کے ساتھ آتے ہیں، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ حرف عطف تتنوع فعل، السماعیۃ مرفوع لفظاً فاعل، اب اس کو دیکھو ذوالحال نہیں بنائیں گے ورنہ تو معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جار مجرور عبارت میں تتنوع کے ساتھ جڑ رہے، تو السماعیۃ مرفوع لفظاً فاعل علی جارہ 13 ممیز، 13 ممیز اور نوعاً تمیز۔ 13 آپ کو پتہ ہے کہ یہ
مبنی ہے. آپ نے پڑھ لیا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہو کہ جر نہیں آ رہا، ورنہ علی تو جر دیتے. ٹھیک ہے، تو علی حرف جر 13 یہ ممیز اور نوعاً منصوب لفظاً تمیز. پھر ممیز تمیز مل کر اعلیٰ جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق تتنوع فعل کی عبارت میں 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے، اسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں. پھر تتنوع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، کیونکہ پہلا جز فعل. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.